سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سندھ اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا خان صاحب۔ تو ان سے ہم آنے والے بجٹ میں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور کیا ان کے سندھ حکومت کو مشورہ دیں گے کہ کیسا بجٹ آنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ بالکل جی، ہم اپنے مشورے پری بجٹ ڈسکشن میں بھی دے چکے ہیں، بجٹ ڈسکشن میں بھی دیں گے، لکھ کے تجاویز بھی دے چکے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے ارسپیکٹو آف اٹس سورس، چاہے وہ انکم تنخواہ دار آدمی کی ہو، چاہے وہ کاروباری آدمی کی ہو، سرمایہ دار کی ہو، یا کسی زمیندار کی ہو، وڈیرے کی ہو، یا جاگیردار کی ہو۔ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ اگر ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن اسی انداز میں ہونی چاہیے، اس کا کلیکشن اسی انداز میں ہونا چاہیے، اس کی ریکوری اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ لائف سٹاک کے محکمے پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے۔ جتنے بھی ایسے محکمے ہیں، جو بھی ایسے ہمارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے انکم جنریٹ ہوتی ہے، ان تمام پہ ٹیکس ہونا چاہیے ارسپیکٹو آف سورس۔ انکم کی بنیاد پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کو بجٹ ہمیں ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، ایک عام آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس شہر کی اگر ہم بات کریں، کراچی شہر 67% ریونیو پورے پاکستان کو دیتا ہے اور 97% ریونیو صوبہ سندھ کو دیتا ہے۔ اس کے باوجود اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس شہر میں لا اینڈ آرڈر کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹرک ٹرالر جو ہیں وہ لوگوں کو کچلتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، گٹر میں گرنے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ہیٹ اسٹروک سے لوگ مر رہے ہیں، اسنیچنگ میں لوگ موبائل چھین کے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ فنڈ آئے جس کا انہیں انتظار ہے۔ لیکن ہم جو اس شہر کے الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے ہمیشہ ہم نے کام کیا ہے، کوشش کریں گے بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے، جو بھی ہماری استطاعت، جو بھی ہماری بساط ہے، اس کے مطابق اس شہر کے لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے ان بارشوں میں۔ ہم ظاہر ہے سب اسمبلی میں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہی ہم اسمبلی کے اراکین ہیں، تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور حسب ضرورت رابطہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس رابطے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ان کے اپنے اراکین کے کام نہیں ہو رہے۔ جو پیپلز پارٹی کے اپنے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، اگر آپ ان بیچاروں کے حلقوں کا جا کے حال دیکھیں تو آپ کو ہمارا درد تو چھوٹا لگنے لگے گا۔ جو کراچی کے علاوہ دیگر سندھ کے شہروں کا حال ہے وہ تو کراچی سے بھی برا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پیپلز پارٹی کی نیت کا مسئلہ ہے، یہ تو اب آپ لوگوں کو طے کرنا ہے، لیکن کام ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا پچھلے 17 سالوں سے۔ یہ جو آپ کے چیئرمین تو مطلب رابطہ کمیٹی کے سربراہ تو بن گئے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، باقی عہدوں کا ابھی تک کیوں نہیں اعلان کیا جا رہا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارا تنظیمی معاملہ ہے اور ہمیں کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم میں کبھی بھی عہدوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اہمیت جو ہے وہ دیگر لوگ دے رہے ہیں جن کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے۔ ہم تمام لوگ خالد بھائی کو سربراہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، عوام سمجھتی ہے، کارکنان سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم میں موجود ایک ایک آدمی سمجھتا ہے اور ان کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ میرے حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بہتر کریں گے۔ آئندہ بلدیاتی الیکشن، ایک مرتضیٰ وہاب میئر کراچی ہیں، کام آپ سے ان کے کام سے مطمئن ہیں، یہ کیسا کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن کے لیے ایم کیو ایم کیا تیاریاں کرے گی؟ آپ اسی کراچی کے شہری ہیں، سوال کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، تو جو تمام لوگوں کا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کو کس نے روک رکھا ہے، جبکہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے، سارے اختیارات ہیں، کہتے ہیں بہت پاورفل میئر ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ کاش کہ وہ پاورفل میئر ہوتے اور ان کی پاور کے لیے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے میئر کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی بلو آئیڈ میئر کو اختیارات دیتے ہوئے اس لیے ڈر رہی ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کیسے میئر بنے
اور ان کو اس بات پہ بھی یقین ہے کہ آئندہ وہ میئر نہیں آئیں گے، تو انہیں پتہ ہے کہ اگر آج کوئی اختیارات دے دیے تو کل ایم کیو ایم کا میئر آئے گا تو اسے بھی وہی اختیارات دینے پڑیں گے۔ آج وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے، صدر پاکستان بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر کا جو حال ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو کیا کردار ادا کرنا، جب سندھ حکومت آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے تو وفاق کو کیا کس طرح سے آپ، اس لیے کہ آپ ان کے اتحادی میں ہیں؟ دیکھیں، ہر آدمی اگر اپنے حصے کا کام کرے، وفاق کراچی کے لیے پیکج دے، اور سندھ حکومت کے اندر یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کراچی کے مینڈیٹ کو، اس فائنینشیل ہب کا مینڈیٹ جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے اس کو اگنور کر کے اگر وہ چاہیں گے کہ وہ سندھ پہ حکومت کر لیں تو وہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ پھر زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں اندرون سندھ میں بھی پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک لوز کر جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی بنی ہوئی ہے سندھ کی، کوئی دوسری پارٹی کیوں نہیں برابر میں ٹکر پہ اس کے آتی؟ کئی سالوں سے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سینسس کا صحیح ہونا ہے، اس میں ڈی لمیٹیشن صحیح ہونا ہے، حلقہ بندیاں درست ہونی چاہیے، سینسس درست ہونا چاہیے، اس صوبے کی آبادی کو پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے گننا بہت ضروری ہے۔ اس شہر میں، اس پورے صوبے میں جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر اس شہر میں جو ایک وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام ہے اس پورے ملک کی سیاست میں، اس شہر کی نہیں، اس شہر نے تو ہمیشہ عام لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا ہے، غریب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اگر ایوانوں میں بھیجا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بھیجا ہے۔ اس شہر کے وہ بچے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ لڑکے جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ آج اسمبلیوں کے ممبر بنے ہوئے، اور ایم کیو ایم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک سے ایک پڑھے لکھے قابل لوور مڈل کلاس آدمی کو، جس نے اپنی الیکشن کیمپین میں آج تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، اس کو اسمبلی میں بھیجا ہے۔ لیکن جب تک یہ نظام رہے گا کہ غریب کی نمائندگی امیر، وڈیرا جو ہے وہ جاگیردار، وڈیرا جو ہے وہ ہمیشہ کسان کی نمائندگی کرے گا اور سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کی نمائندگی کرے گا، تو اس ملک میں کبھی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک عام طور پہ خبریں بھی آتی ہیں مستقل چینلز پہ بھی، اخبارات میں بھی، کہ ایم کیو میں گروپنگ ہے اور وہ جو دھڑے ایک یکجا کر دیے گئے تھے، فاروق بھائی گروپ کا اور مصطفیٰ کمال گروپ اور خالد مقبول گروپ، تو یہ تینوں اب کہا جاتا ہے کہ آج بھی یکجا نہیں ہے، ایک یکجا ہونے کے بعد بھی یکجا نہیں۔ دیکھیں، کہنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے غیر معمولی عمل ہوا تھا متحدہ قومی موومنٹ میں، پی ایس پی کی شمولیت اور تنظیم بحالی کمیٹی کے لوگوں کی شمولیت، اس طرح کی مثال شاید ہی کہیں پاکستان میں ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے ایڈجسٹمنٹ ایشوز نیچے کی سطح پہ ہیں، بڑا نیچرل ہے، اور وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سینئر لیڈرشپ کی بات کریں تو ایسا ہرگز کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ مصطفیٰ کمال بھائی کی، فاروق بھائی کی پریس کانفرنسز سنیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم خالد بھائی کو اپنا لیڈر اور بڑا مانتے ہیں، اور اگر آج ایم کیو ایم آپ کے سامنے جس طریقے سے کام کر رہی ہے تو کیا اتنے بحران کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت کام کر سکتی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے کچھ؟ اچھا، ایک طرف ہم جنگ جیت چکے ہیں بھارت سے، اور کوئی خطرہ، مودی مستقل دھمکیاں دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے بھارت کی طرف سے شکست کے بعد؟ دیکھیں، 1947 سے تو ہر دن یہ خطرہ موجود ہے، لیکن اس دفعہ جو پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھارت نے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بزدلانہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے کوشش کی ہے، تو پاکستان کی افواج جو بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں جواب دینے کی، ہمارے دفاع کی، ہمارے تحفظ کی، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ وہ ایک بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ اس بینچ مارک سے اوپر جا کے اپنا ریکارڈ خود توڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کا جواب دیا ہے تو بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان تمام تر صورتحال اور اس دفعہ جو اس کی ذلت و رسوائی جنگ کے میدان میں اور ہمارے ڈپلومیٹک میدان میں اور جس دنیا بھر میں جو اس کی رسوائی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ یہ ہمت دوبارہ کرے گا۔ شکریہ جی آپ کا بہت بہت کہ آپ نے SNN TV کو ٹائم دیا۔